سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ برود حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، برود حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، ابھی سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، ابھی سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں۔ قیامت آئے گی کب انہیں علم ہے سرور، قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے
جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات، اب بلا تاخیر ابو الاحسان شارح مثنوی شریف حضور بحر العلوم علامہ مولانا سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری قبلہ حسن الحسینی چشتی قادری متظلہ النورانی کی گلگوشی کی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء کرام، مشائخین نظام، برادران اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ایسا نبی عطا فرمایا جو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا، ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. سب جدا ہو جاتے ہیں لیکن نبی جدا نہیں ہوتے. لوگ جو کہتے ہیں سمجھتے نہیں. حضور سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حضور تو سبھی پکارتے ہیں. جو حقائق مصطفیٰ سے آگاہ ہیں، جو معارف سے آگاہ ہیں، جو عاشقان پیغمبر ہیں، وہ بھی حضور کو حضور پکارتے ہیں. جو حضور کے کمالات و محامد و مناقب کے قائل نہیں ہیں وہ بھی حضور کہتے ہیں. حضور تو سب بولتے ہیں، سب پکارتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن حضور کا معنی نہیں سمجھا. حضور اسی کو کہتے ہیں جو حاضر ہو. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لیے یہ کلمہ مجاز کا نہیں ہے، یہ حقیقت کا کلمہ ہے.
دوسروں کے لیے حضور مجازی معنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لیے لفظ حضور حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. میرے آقا ہر مکان میں حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں. ان کے نور سے کوئی جگہ خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی مقام خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی مکان خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی قریہ خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی شہر خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی بستی خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی محفل خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی خلوت خالی نہیں، ان کے نور سے کوئی جلوت خالی نہیں، ان کے نور سے فرش کا کوئی گوشہ خالی نہیں، ان کے نور سے عرش کا کوئی حصہ خالی نہیں. وہ ہر آسمانوں پر جلوہ گر، وہ عرش پر جلوہ گر، وہ فرش پر جلوہ گر، وہ مشرق میں جلوہ گر، وہ مغرب میں جلوہ گر، وہ شمال میں جلوہ گر، وہ جنوب میں جلوہ گر. وہ کون سا ایسا خطہ ارض ہے جہاں حضور کا نور نہ پایا جائے؟ تو بندگان خدا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حضور کہا جاتا ہے. تو جو حاضر کا مصدر ہے وہ ہے حضور، جس میں حضور کی صفت پائی جائے. حضور کہتے ہیں حاضر ہونا، حاضر ہونے کو حضور کہتے ہیں. جس میں حاضر ہونے کی صفت پائی جائے، جس میں حاضر ہونے کا کمال پایا جائے، وہ حاضر ہوگا. حضور کو ہم حاضر ہی نہیں کہتے، حضور کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہ حضور کا کمال جس میں آ جائے، حضور کی صفت حاضری، حضور کے حاضر ہونے کی صفت کا پرتو جس میں آ جائے، وہ حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. ہر حاضر کو، ہر مخلوق جو حاضر ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے حاضر ہے. تو جس کی نسبت کی وجہ سے، جس سے تعلق کی وجہ سے ہم حاضر ہیں یہاں، جس کے تعلق کی وجہ سے زمین حاضر ہے، جس کے تعلق کی وجہ سے آسمان حاضر ہے، جس کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے چاند حاضر ہے، جس کی نسبت کی وجہ سے سورج حاضر ہے، جس سے تعلق کی وجہ سے ستارہ حاضر ہے، جس کے تعلق کی وجہ سے شمس و قمر کی طلعتیں حاضر ہیں. جو بھی حاضر ہے یعنی جو بھی موجود ہے ان کی نسبت کی وجہ سے موجود ہے. حضور کی صفت، شہود کی صفت، حاضر ہونے کی صفت، پریزنٹ ہونے کی صفت، پریزنس اور حاضر ہونے کی صفت جس میں بھی ہے وہ حضور کا عطیہ ہے، حضور کی دین ہے، حضور کا کرم ہے، حضور کی عنایت ہے، حضور کے در کی بھیک ہے، حضور کے دست اقدس کی خیرات ہے. تو جسے حضور سے نسبت ہو گئی وہ حاضر ہو گیا. جو چیز بھی جہاں بھی حاضر ہے وہ میرے آقا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حاضر ہے. تو جس سے دوسرے حاضر ہو جائیں، اگرچہ کہ ان کی حاضری، ان کا حاضر ہونا، ان کا حضور، ان کا شہود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حاضری کے برابر نہیں ہو سکتا، حضور کے شہود کی طرح نہیں ہو سکتا، حضور کے حضور کی طرح نہیں ہو سکتا. لیکن جو چیز جہاں بھی حاضر ہے اپنے اعتبار سے، اپنی بساط سے، وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے حاضر ہے. سبحان اللہ. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہر چیز حاضر ہے. تو حضور کی نسبت، حضور کے تعلق، حضور کے علاقے کی وجہ سے جو چیز بھی جہاں بھی حاضر ہے وہ حاضر ہے. تو خود حضور میں حاضر ہونے کی صفت کیسے نہیں پائی جائے گی؟
میرے آقا صرف حاضر ہی نہیں حضور ہیں، سبحان اللہ، اور جو بھی چیز جہاں بھی حاضر ہے، مکی آدمی مکے میں حاضر ہے، مدنی شخص مدینے میں حاضر ہے، مدراسی مدراس میں حاضر ہے، جو چیز جس مقام پر بھی حاضر ہے اس کے ساتھ حضور حاضر ہے، اسی لیے وہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہکنے والی چیز کے ساتھ عطر ہوگا تو وہ چیز مہکے گی۔ تو بندگان خدا، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضور کی صفت رکھتے ہیں، اور جو بھی حاضر ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے حاضر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، لیکن اس حضور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حضور کا کہ عرفان کی ضرورت ہے۔ عرفان فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ تو حضور ہر جگہ حاضر ہیں، لیکن کس طرح؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہیں، اپنے جسم اقدس سے ہر جگہ حاضر ہیں؟ نہیں، یہ ہے جسم، یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا تخیل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بشریت مقدسہ، یہ حضور کا تخیل ہے۔ بشریت، جسمانیت، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا تخیل ہے۔ اور حضور کا اطلاق کیا ہے؟ حضور کا اجمال ہے بشریت، حضور کی تفصیل کیا ہے؟ حضور کا اطلاق کیا ہے؟ نورانیت حضور کا اطلاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ایک تخیل بھی ہے اور ایک اطلاق بھی ہے۔ تخیل حضور کا بشریت ہے، حضور بشریت کے ساتھ اپنے مقدس جسم کے ساتھ اپنی مبارک جسمانیت کے ساتھ ہر جگہ ہیں، یہ کہنا دلیل نہیں رکھتا۔ حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ نہیں، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو جائیں، ایک آن میں ساری کائنات کا گشت کر لیں، اس کا بھی ہم ممکن نہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں، کیونکہ جسم حضور کا تخیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے تلے قبر انور میں تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح تشریف رکھتے ہیں جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تشریف رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا یہ تخیل ہے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اطلاق کیا ہے، حضور کا پھیلاؤ کیا ہے۔ حضور سمٹیں تو ابن عبداللہ کہلاتے ہیں، سبحان اللہ، ابن آمنہ کہلاتے ہیں، عربی کہلاتے ہیں، تہامی کہلاتے ہیں، نزاری کہلاتے ہیں، قریشی کہلاتے ہیں، زمزمی کہلاتے ہیں، ابتہی کہلاتے ہیں۔ حضور پھیلے تو پھر ان کا نام نور ہے۔ وہ نور صرف عربی ہی نہیں، اسے عرب سے بھی تعلق، جتنا عرب سے تعلق اتنا عجم سے بھی تعلق، جتنا عرش سے تعلق اتنا ہی فرس سے بھی تعلق۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اطلاق جو ہے وہ ہے نور، اور حضور نور کے اعتبار سے ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنے مقدس تخیل کے اعتبار سے نہیں، اپنے مقدس اطلاق کے اعتبار سے شرق و غرب میں بیک وقت موجود ہیں۔ وہ مشرق کی بھی رونق ہے، وہ مغرب کی بھی زینت ہے، وہ شمال میں بھی موجود، وہ جنوب میں بھی موجود، وہ عرش پر بھی موجود، وہ فرش پر بھی موجود، وہ پہلے آسمان پر بھی موجود، وہ جس آن وہ پہلے آسمان پر موجود ہے اسی آن دوسرے آسمان پر بھی موجود، تیسرے آسمان پر بھی موجود، چاند چوتھے آسمان پر بھی موجود۔ معراج
نور کے اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے حضور کے جسم کی معراج ہے، ورنہ نور تو ہر جگہ موجود ہے سرکار کا۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم شب معراج ہی ام ہانی کے گھر سے عرش اعظم تک نہیں پہنچا اور آگے بڑھ کے کعبہ قوسین کی منزل میں نہیں گیا، بلکہ یہ تمام منزلیں نور مصطفیٰ ہی سے سجی ہوئی ہیں۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جو ام ہانی میں تھا، ام ہانی کے گھر تھا، تو حتیم کے پاس نہیں تھا۔ حتیم کے پاس آیا تو بیت المقدس میں نہیں تھا۔ تو یہ سیر جسے معراج کہتے ہیں، جسے معراج کہتے ہیں، جسے اسراء کہتے ہیں، یہ سیر یہ حضور کے جسم اقدس کی روح کے ساتھ، نور کے ساتھ جسم اقدس سیر کرتا ہے، ورنہ نور تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں حضور، لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے والوں سے وابستہ کر دے تو پھر سمجھ آ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نور پاک، حضور کا نور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ حضرت یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں سوال کرے گا کرنے والا کہ حضور کا نور ہر جگہ اور ہر وقت کیسے؟ ارے آفتاب کا نور آپ دیکھتے ہیں جس وقت کئی بلاد ایسے ہیں، کئی بلاد، کئی شہر، کئی امصار اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہندوستان کے ہر شہر میں وہ جلوگر آفتاب کا نور جو نور مصطفیٰ کا ایک ظہور ہے، جو نور مصطفیٰ کا ایک پرتو ہے، جو نور مصطفیٰ کی ایک کرن ہے۔ تو بندگان خدا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے جو تخلیق پایا ہے، آفتاب، اس میں یہ کمال ہے کہ مدراس جائیے وہاں دیکھیے وہاں بھی آفتاب نظر آ رہا ہے، بنگلور آئیے وہاں بھی آفتاب نظر آ رہا ہے، کلکتے جائیے وہاں بھی آفتاب نظر آ رہا ہے، بمبئی جائیے وہاں بھی آفتاب نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ کہ آفتاب ایک ہی وقت میں ہر جگہ جلوگر ہے۔ چاند کو دیکھیے، چاندنی رات میں، چودھویں رات میں دہلی میں بھی نظر آ رہا ہے، ممبئی میں بھی نظر آ رہا ہے، بنگلور کی بھی زینت بنا ہوا ہے، کہاں نہیں چاند۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ شمس و قمر میں یہ جو بات آ گئی کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے، تو جس نور سے شمس و قمر بنے ہیں اس نور کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ایک ہی وقت میں مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، طائف میں بھی ہے۔ تو اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو جب ہم مدینے کو جانے کی سعادت حاصل کریں گے تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جسم پاک حضور کا مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ جانے کی سعادت حاصل کریں گے، جب مدینہ پہنچیں گے اور سنہری جالیوں کا دیدار کریں گے، سبز گنبد کو دیکھیں گے، تو اس وقت انشاءاللہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جسم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہونے والے، اور نور پاک ہر جگہ حاضر ہے۔ وہ حاضر ہوتا نہیں، ہر جگہ حاضر ہے۔ اس کے حاضر رہنے کی وجہ سے ہر جگہ جگہ ہے۔ اگر کسی جگہ نور مصطفیٰ حاضر نہ ہو تو وہ جگہ ہی موجود نہ ہو۔ اگر کسی مکان میں نور مصطفیٰ موجود اور حاضر نہ ہو تو وہ مکان ہی موجود اور حاضر نہ ہو۔ اگر کسی زمانے میں نور مصطفیٰ موجود اور حاضر نہ ہو تو وہ زمانہ ہی موجود نہ ہو۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نور
آپ کا نور اقدس، اس کی شان یہ ہے میں تو ہوں تو میری بات کا ویلیو کیا ہے، میری بات کی قیمت کیا؟ اور اگر حضور خود ارشاد فرمائے تو انکار کون کر سکتا ہے؟ میں تو ہوں تو مانے گا کون؟ اور حضور فرمائے تو انکار کون کرے؟ تو بندہ خدا سے کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، میں اللہ کے نور سے تخلیق پانے والا ہوں، میں نے اللہ کے نور سے وجود حاصل کیا، موجود ہوا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نوری، اور ہر شے میرے نور سے، ہر شے میرے نور سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا نور ہی وہ شے ہے جس سے ہر شے موجود ہوئی، ہر شے حاضر ہوئی۔ تو حضور کا نور جہاں نہ ہو وہ شے موجود ہی نہ رہ سکے۔ سبحان اللہ۔ موٹی مثال ہے، مائک آپ کے سامنے موجود ہے، مائک آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اسٹیل سے بنا ہے، اسٹیل اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ موجود رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ زمین مٹی سے بنی ہے، اگر مٹی زمین کے ساتھ نہ ہو، زمین میں موجود نہ ہو تو زمین موجود رہ سکتی ہے؟ انگوٹھی جو چاندی سے بنی ہے، اگر چاندی اس کے ساتھ نہ ہو، اس میں نہ ہو، اس میں حاضر نہ ہو، اس میں موجود نہ ہو تو انگوٹھی موجود رہ سکتی ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل سرکار مدینہ کے نور سے میں بنا، آپ بنے، چاند بنا، سورج بنا، ستارے بنے، ہوائیں بنی، فلک بنا، عرش بنا، ملک بنا، جن بنے، وحشت و طیور بنے، انسانات کی کائنات بنی، حیوانات کی دنیا بنی، نباتات بنے، جمادات بنے، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، حضرت شیس بنے، حضرت ادریس بنے، حضرت نوح بنے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بنے، تمامی پیغمبران پیدا ہوئے۔ تو بندگان خدا جس کے نور سے ساری کائنات بنی، اگر وہ کائنات کے ساتھ موجود نہ ہو اور اپنی شان کے موافق کائنات میں موجود نہ ہو، اپنی شان کے موافق کائنات میں حاضر نہ ہو تو کائنات موجود کیسے رہ سکتی؟ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز بھی حاضر ہے، جہاں بھی حاضر ہے، اس کے اندر اپنی شان کے اعتبار سے حضور موجود ہیں، اس کے ساتھ اپنی شان کے اعتبار سے حضور موجود ہیں۔ کہاں ہے؟ حدود عالم، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے خون سے پیدا ہوا، وہ کب پیدا ہوا آپ کو معلوم؟ اس کا نام کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کی بولی کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ کب رنجیدہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی مانگ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کے ڈیمانڈز کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس کی سیرت کے تقاضے کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس کا کردار کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی خامیاں کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس میں خوبیاں کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس کے کمالات کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس کے خصائص کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس کی ماہیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا غصہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی رضا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اسی طرح طائر سدرہ میرے آقا کے نور کا ایک مرتبہ، حضور اگر اس کے حضور نہ جانے تو کون جانے؟ اسی لیے شاعر نے کہا، عاشق رسول نے کہا کہ حدود عالم، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور راستے میں حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ سوالات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انسان نے دیکھا کہ مصطفیٰ کسی سے پوچھ رہے ہیں، آخر بیٹھی کہ معاذ اللہ انہیں معلوم نہیں ہے شاید، جو پوچھ رہے ہیں دوسرے سے
کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ عقل کو یہ نہیں معلوم کہ شاگرد استاد سے بھی پوچھتا ہے، شاگرد بھی استاد سے پوچھتا ہے، اور استاد بھی شاگرد سے پوچھتا ہے۔ شاگرد استاد سے پوچھتا ہے تو اپنے جہل کو علم میں بدلنے کے لیے